نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين معزز حاضرین، بزرگان دین، دینی ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کو حکم دیتا ہے کہ تم مکمل طور پر، پورے طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، تم تمام لوگ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے جن جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے، جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، اور جن جن چیزوں سے دور رہنے، اجتناب کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو ہم اپنائیں اور ان چیزوں سے ہم دور رہیں۔ اپنی پوری زندگی، بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک، اور بالخصوص عاقل اور بالغ ہو جانے کے بعد سے لے کر کے موت تک، ہم اپنی پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں۔ یہی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب۔ چاہے ہماری زندگی میں دینی اعتبار سے عقائد کا تعلق ہو، عبادات کا تعلق ہو، اخلاقیات کا تعلق ہو، معاملات، لین دین، تجارت کا تعلق ہو، اپنی انفرادی زندگی سے تعلق ہو، یا گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی، اور ایک سماجی، جس سماج میں ہم رہتے ہیں وہ زندگی ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، ہر اعتبار سے ہمیں دین اسلام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اور اس آیت کریمہ کا، بلکہ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا یہی مطلب ہے۔ اگر ان تمام چیزوں میں ذرہ برابر کمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پورے طور پر دین اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ دین اسلام صرف
عقائد کا نام نہیں ہے، صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک مکمل حیات کاملہ، ایک انسان کی زندگی میں جتنی چیزوں کی ضرورت ہے دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے، مکمل طور پر دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا نام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطَوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے جال، چال، مکر و فریب، نقش قدم کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حقیقت میں ہمارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اور اگر ہم کہیں تو ابلیس ہے، مکمل طور پر۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ شیطان، اچھے لوگوں کے لیے، برے لوگوں کے لیے، سب کے لیے یہ شیطان دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا واضح دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کا سجدہ کرو، تو تمام لوگوں نے سجدہ کر لیا، صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے تھا۔ شیطان نے، ابلیس نے آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، پھٹکار دیا، اپنے نیک بندوں سے اسے ہٹا دیا۔ اس وقت شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مانگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے اپنی بات رکھی۔ قرآن کریم میں مختلف انداز سے، مختلف آیتوں میں شیطان کے بارے میں، جب اس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، اس کے بعد پھر کیا کیا ہوا، اس نے قرآن کریم میں متعدد انداز میں، مختلف اسلوب میں اسے بیان کیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابلیس نے کہا قال ربی بما اغویتنی، کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دی، تو نے مجھے دھتکار دیا، تو نے مجھے اپنے نیک بندوں سے ہٹا دیا، اغویتنی اغوا کر دیا، بھگا دیا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ جو تیرے بندے ہیں، آدم کی نسل سے جو تیرے بندے آئیں گے، جو انسان ہوں گے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اس کے لیے بہت ساری چیزوں کو میں مزین کروں گا، خوبصورت انداز میں پیش کروں گا۔ زمین میں اس کے لیے ان کے اعمال کو میں خوبصورت انداز میں پیش کروں گا، یعنی ان کو تیری عبادت سے، تیرے اوامر اور نواہی سے نکال کر کے غلط کی طرف لے جاؤں گا، ان سے گناہ کرواؤں گا، تیری نافرمانی کرواؤں گا۔ اور کیا ہے، ایک چیز زینت کے اندر داخل ہے، یہ جو تیرے نیک بندے ہوں گے، تیری عبادت کریں گے، صوم و صلات کے پابند ہوں گے، ان کے لیے بھی ان کے عمل کو مزین کروں گا۔ اس میں دو چیز ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ اچھا عمل کرے گا، اور اچھا عمل کر کے وہ خوش ہوگا، اور جب خوش ہوگا تو اس کے اندر تکبر پایا جائے گا، اور پھر وہ کہے گا کہ میں اللہ کا فلاں بندہ ہوں، ایسا بندہ ہوں، نیک بندہ ہوں، اپنی تعریف کرے گا، خود پسندی اس کے اندر آئے گی۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ غلط چیز کو اچھے انداز میں پیش کروں گا۔ غلط چیز وہ کرے گا لیکن اچھا سمجھ کر کے کرے گا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ شیطان یہ غلط چیز کو ہم سے کروائے گا، لیکن دین کے نام سے، شریعت کے نام سے، اسلام کے نام سے،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے نام سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام سے، نیک لوگوں سے محبت کے نام سے اللہ تبارک و یہ شیطان ہم سے یہ کام کروائے گا، اور ہم مگن رہیں گے غلط کام کر کے، خوش رہیں گے ہم غلط کام کر کے۔ اور کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کی ایک چال ہے، ایک مکر ہے، ایک جال ہے۔ ایسے کر کے اچھے لوگوں کو بھی اپنے جال میں پھنسے گا اور برے لوگوں کو بھی اپنے جال میں پھنسے گا۔ کسی کو اچھے کام کا کھوگر بنا کر کے، اچھے کام کو اس کے لیے مزین کر کے اس کو برباد کرے گا۔ اسی لیے آج ایک آدمی ہے، نوجوان ہے، نوجوانی میں اس نے بہت گناہ کیا، کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی، نماز پڑھنے لگا۔ اب وہ اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھے گا، سب کو غلط سمجھے گا۔ یہ کیا ہے بھائی، یہ لوگ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ وہ اپنی ماضی کو بھول گیا کہ میں کیا ایسا تھا۔ اچھا، کچھ لوگ محنت کریں گے، خوب کوشش کریں گے، قیام اللیل کریں گے، تہجد پڑھیں گے، اچھا کام کریں گے، لیکن ایسے لوگوں کے پاس شیطان زیادہ آتا ہے اور اس کو کہے گا کہ تم کتنے اچھے ہو، دل میں وسوسہ ڈالے گا، تم بہت اچھے ہو، تم یہ ہو، تم وہ ہو۔ پھر جا کر کے وہ اپنی عبادت دوسروں کے سامنے بیان کرے گا، میں قیام اللیل کرتا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ کہے گا کہ دیکھو، پہلے وہ ایک فوٹو لے کر رکھے گا اپنا، جب وہ داڑھی نہیں رکھتا تھا، جب اچھا نہیں تھا، اس وقت کا ایک فوٹو جیب میں رکھتا ہے اور دوسروں کو دکھائے گا، دیکھو میں کتنا گمراہ تھا، میں شیطان کے بہکاوے میں تھا، اب اللہ تعالیٰ دیکھو میری داڑھی ہے۔ یہ نہیں، یہ غلط ہے، یہ شیطانی چال ہے۔ معزز بھائی دوستو، آج سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنی دینی اصلاح کریں، اپنے دین کی اصلاح کریں۔ ہمارے اندر حقیقت میں دینی بگاڑ بہت زیادہ ہے، اور میں نے بتایا شیطان اسی میں لگا ہوا ہے، شیطان اسی میں لگا ہوا ہے کہ ہمارے دین کو، ہماری شریعت کو، ہمارے عقائد کو، ہماری عبادت کو، ہمارے دین کو، ہماری دنیا کو، ہماری آخرت کو برباد کرنے کے لیے شیطان لگا ہوا ہے۔ آج سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کی اصلاح کریں، دینی چیزوں کی اصلاح کریں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اچھا عمل کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے اعمال برباد ہو جا رہے ہیں؟ ہم اچھے کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ٹھنڈی ہے پھر بھی فجر کی نماز کے لیے ہم آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہماری عبادت، یہ ہماری محنت، یہ ہماری پریشانی، یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع اور برباد کر دے؟ کہیں سرے سے وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے؟ دوسری چیز، کہیں ایسا تو نہیں جو کام میں کر رہا ہوں دین کے نام سے، شریعت کے نام سے، حب الہی کے نام سے، حب نبی کے نام سے، دین پسندی کے نام سے، کہیں یہ ہے کہ وہ سرے سے اللہ کی عبادت ہے ہی نہیں، جس کے لیے میں پریشان ہوں، جس کے لیے میں اپنے جسم کو تھکاتا ہوں، جس کے لیے میں مشقت اور پریشانی کو برداشت کرتا ہوں، کہیں وہ عبادت کا حصہ تو ہے ہی نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے؟ اور کہیں ایسا تو نہیں میں اچھا عمل کرتا ہوں اور اچھا عمل کرنے کے بعد ہمارا عمل اچھا تھا، سب کچھ تھا، لیکن برباد ہو رہا ہے؟ قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کوئی ایک بہتر بات کرتا، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، ایک بہتر بات کرتا ہے، اچھی طرح پیش آتا ہے غریب کے ساتھ، ایک مسکین کے ساتھ، یہ بہتر ہے اس شخص سے جو صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایک انسان کی ضرورت کو، ایک غریب اور مسکین کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اور پھر وہ احسان جتلاتا ہے۔ یتبعها اذی، اچھا کام کرنے کے بعد وہ اس کے اندر خود پسندی ہے، اس کے اندر امتنان ہے، تمہارے ساتھ میں نے یہ کیا، تمہارے ساتھ میں نے ایسا کیا، دوسروں کے سامنے آپ بیان کریں تو کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ یہ آپ کا صدقہ، یہ آپ کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا برباد ہو گیا۔ آپ سے وہ شخص اچھا ہے جو ایک غریب اس کے پاس آتا ہے اور اس کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتا ہے، اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وعدہ کرتا ہے کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، میں ضرور دوں گا آپ کو،
मीठे अंदाज में, अच्छे अंदाज, क़ौलुम मअरूफुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा, ये बेहतर चीज है मेरे भाइयों। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दीन की इस्लाह करें। दीन में सबसे अहम चीज है हम अकायद की इस्लाह करें। अकीदा, अकीदा कहते हैं उन मसाइल को, दीनी उन उमूर को जिनका ताल्लुक इंसान के बातिन से है, जिनका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान से है, जिनका ताल्लुक अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों पर ईमान से है, अल्लाह के रसूलों पर ईमान लाने से है, अल्लाह तबारक व तआला की किताबों पर ईमान लाने से है, आखिरत के दिन पर ईमान लाने से है, और क़ज़ा व क़दर पर ईमान लाने से। ये 5-6 चीज़ें हैं जिसको अरकान ईमान कहा गया है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए इंसानी शक्ल में, और उन्होंने कहा कि ईमान क्या चीज़ है, हमें बताइए। मकसद ये था कि मैं सवाल करूंगा, सहाबा इकराम सुनेंगे, सहाबा इकराम को मालूम होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि। ये है। उसके बाद इस्लाम का मकाम आता है। इस्लाम कहते हैं उन मसाइल को जिनका ताल्लुक इंसान के जाहिर से होता है, जिसको हम और आप देखते हैं। अकायद को कोई देख नहीं सकता है, बातिन से है। और दीन में सबसे अहम चीज है अकायद। अगर अकायद आपके सही नहीं है, अकीदा अगर आपका सही नहीं है, अल्लाह पर ईमान जिस तरह होना चाहिए वो सही नहीं है, फरिश्तों पर इस तरह ईमान होना चाहिए। आज ये इन चीजों को लोग, क्या मौलाना आप फरिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं? अरे भाई, ईमान का एक रुकन है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के ईमान के बाद जो सबसे पहला ईमान है वो ये है कि फरिश्तों पर ईमान, ईमान बिल्लाह, ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान। क्या होना चाहिए, फरिश्ते की हकीकत क्या है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए हमारा ईमान फरिश्तों पर पूरा होगा, किस तरह का अकीदा होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला के जो अंबिया हैं आदम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, उन पर किस तरह हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह की जो अहम अहम किताबें हैं, और ख़ास करके वो किताबें जिन्हें अल्लाह ने नाजिल किया है, और मशहूर 4-5 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान करीम, सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा। इन चीज़ों पर हमारा क्या ईमान होना चाहिए, जो मौजूद है उसके बारे में क्या हमारा अकीदा होना चाहिए। अगर हम आज तौरात में कोई चीज़ पाते हैं, इंजील में कोई चीज़ पाते हैं, और तौरात और इंजील मौजूद है, असली हालत में नहीं है, उसके अंदर तहरीफ हो चुकी है, लेकिन कोई अच्छी चीज़ अगर मिल जाए तो उस पर कितना तक, कहाँ तक हमारा ईमान होना चाहिए, एतकाद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए, क्या उस पर हमें अमल करना चाहिए, क्या उस किताबों को पढ़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये तमाम, इन तमाम चीज़ों का इल्म होना ज़रूरी है मेरे भाइयों। तो आपकी दीनी इस्लाह कैसे होगी? जब आप दीन को कमा हक़्क़हू सीखेंगे, समझेंगे। जब तक आप दीन को सही तौर पर नहीं सीखेंगे, दीन के बारे में सही जानकारी नहीं होगी, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी मस्जिद से हो, आपका ताल्लुक किसी भी मसलक से हो, दीन को सही तौर पर जानना सीखना किससे? किताबों के जरिए, अहले इल्म की मदद से, अहले इल्म की शागिर्दी इख्तियार करके, उलमाए किराम से बैठ करके उनकी शागिर्दी इख्तियार करके आप दीन को समझे। सिर्फ ये कि मैं ऐसा हूं, मेरा ताल्लुक फला मस्जिद से है, मेरा ताल्लुक फला मसलक से है, इसलिए बस काफी है, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं कामिल और मुकम्मल हूं, ये मेरे भाइयों, ये क्या है? ये उज्ब है, ये उज्ब है, ये शैतानी चाल है। एक शैतान के खुतवात में से एक खुतवा है, शैतान के इक़दामात में से एक इक़दाम है कि मैं कामिल हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। मैं आपको एक हकीकत बताता हूं, अल्लाह की कसम, आज हमारे जो दीनी लोग हैं, उलमा, हम जैसे लोग हैं उलमा, इन्होंने भी गालिबन 99% जिस तरह दीन को समझना चाहिए, जो दीन लेकर के हमारे नबी आज से 1450 साल पहले आए थे, कुरान हमारे पास मौजूद है, हदीस हमारे पास मौजूद है, जिस तरह दीन को समझना चाहिए था, आज उलमा, चोटी के उलमा, बड़े बड़े उलमा नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं समझे हैं। जब उलमा का ये हाल है मेरे भाइयों, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? लेकिन कोई भी अपनी कमी को जानने, समझने, पहचानने और कमी की तलाफी करने के लिए तैयार नहीं है, और ये बहुत अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। तो ये है कि हमें सबसे पहले दीन को समझना चाहिए।
اور کیا آپ ایک دن میں 2 دن میں دین کو سمجھ لیں گے؟ نہیں میرے بھائیوں، جب تک تعلیم یہ خود عبادت ہے، جیسے نماز ایک عبادت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو موت تک، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ تو اسی طرح آپ کو تعلیم روزانہ حاصل کرنی ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے، تعلیم حاصل کرنے کا کوئی مرحلہ نہیں ہوتا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی وقت آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کو اس چیز میں استمرار کے ساتھ لگے رہنا ہے میرے بھائیوں۔ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ کتابوں کا وہ شوقین ہوتا ہے، اور کتابیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج بھی جو اللہ والے لوگ ہیں، دین والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اہل علم ہیں، بڑے ہیں، وہ سفر پہ نکلیں گے تو ان کے پاس ایک کتاب کم سے کم ہوگی کہ 2 دن میں سفر میں رہوں گا، ان 2 دنوں میں یہ کتاب میں پڑھ لوں گا۔ آپ کو معلوم ہے اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی کمزوری کا احساس کرنا ہو، اہل علم کی بات کر رہا ہوں میں، علماء کی بات کر رہا ہوں، کہ آپ کو لگے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، تو یاد رکھیے کہ آپ ابن تیمیہ کی ایک کوئی کتاب پڑھ لیجئے، شیخ البانی کی ایک کتاب پڑھ لیجئے، ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب پڑھ لیجئے، تب آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، ہمارے اندر کتنی جہالت ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج ہم لوگ فرقوں میں بٹ گئے، اور ہم اچھے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ اچھا ہوا ہے جو قرآن پڑھے، ترجمہ کے ساتھ پڑھے، حق کو سیکھے، حق کو سیکھنے کی کوشش کرے، اور حق تک پہنچ کر کے حق کے مطابق عمل کرے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ پھر یہاں سوال ہوتا ہے، شیطان لگا ہوا۔ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں درس دیتا تھا، اور کئی سال 10-11 سال میں نے درس دیا ہے۔ میں کہتا تھا کہ قرآن اور حدیث کی طرف آؤ، بہت سارے لوگ آ جائے، مولانا کس کا ترجمہ پڑھیں، کس مسلک کے اہل علم علماء کا ترجمہ پڑھیں؟ میں کہتا تھا، میرا جواب ہوتا تھا کہ آپ کسی بھی مسلک کے عالم کی کتاب پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، لیکن دل میں یہ نیک نیتی کے ساتھ، یہ ارادہ جازمہ، پختہ ارادہ لے کر کے کہ میں صحیح تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں، مسلک تک نہیں بلکہ صحیح تک پہنچنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور پھر آپ پڑھیے کسی بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے بھائیو، اللہ والے لوگ ہیں، جو گھر سے نکلتے ہیں یہ نیت کر کے، یہ مسلک کو دیکھ کر کے لوگوں کے اندر ایک الجھن سا پیدا ہوتا ہے، گھر سے نکل، اللہ تعالیٰ یہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں حج کے کام کے لیے میں نکلا، حج کے لیے نکلا، عمرے کے لیے نکلا، میں اسی طرح عمرہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے کہ میں اسی طرح عمرہ کروں، اسی طرح حج کروں جس طرح تیرے نبی نے کیا ہے، جس طرح صحابہ اکرام ابو بکر نے، عمر نے، عثمان نے، علی نے کیا ہے۔ بھائی وہ لوگ تو غلط نہیں تھے نا؟ یہ سوچ کر کے اب وہاں جا کر بھی آپ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑے میں جا کر کے، مسجد نبوی میں جا کر کے آپ اپنے مسلک کی کتاب کو تلاشیں اور کہیں کہ نہیں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا۔ نہیں، میرے اللہ نے آپ کو دماغ بھی دیا ہے نا، عقل دیا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے آپ گمراہ ہوں گے؟ حدیث کا ترجمہ پڑھنے سے آپ گمراہ ہوں گے؟ نہیں میرے بھائیو، دین کو سمجھیں، دین کو سمجھیں۔ میری اس بات کو یاد رکھے گا کہ بہت سارے اہل علم صحیح طور پر دین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ یہ دین، یہ ایسا ویسا دین نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والا دین، رہنے والا دین، قیامت تک جس قدر بھی ترقی ہو جائے دنیا کے اندر، ہر چیز میں یہ دین اپنی اصلی حالت پر قائم و دائم رہے گا، اور آپ کو کسی اور دین کی، کسی اور شریعت کی، کسی اور نبی کی کوئی ضرورت محسوس کبھی نہیں ہوگی۔ 1400 سال گزر گئے نا، کسی چیز کی آپ کو کسی نئے پن کو، کسی دین کو اپلوڈ کرنے کی یا تحدیث کرنے کی یا اس طرح کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اپنی حالت پر قائم ہے۔ بس ضرورت ہے کہ ہم دین کو سمجھیں اور شیطان کے راستے سے ہم بچیں، شیطان کی چال سے اور شیطان کی جال سے ہم بچیں۔ ہم کچھ بھی ہو جائیں، ہم 5 وقت کی نماز الحمدللہ
और आपको मालूम है उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता है कि साहिब सिर्र नबी, इनके बारे में कहा साहिब सिर्र नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राजदां थे हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु। राजदां, राज की बातें इस सहाबी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था हुज़ैफा बिन यमान को कि फला 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 मुनाफिक है। हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बताया था कि फला फला क्या है, मुनाफिक हैं। उमर फारूक जो जन्नती सहाबी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी थी कि अबू बकर फिल जन्ना व उमर फिल जन्ना व उस्मान फिल जन्ना व अली बिल जन्ना व तलहा बिल जन्ना। 10 सहाबा इकराम को एक हदीस के अंदर एक साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई दी थी। क्या अल्लाह के रसूल अपनी जानिब से नहीं, अल्लाह के हुक्म से। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह, नबी की जन्नत जहन्नम से मुतालिक, हुक्म से मुतालिक, करने से मुतालिक, ना करने से मुतालिक जितनी बातें हैं वो नबी की बातें नहीं होती थी। वो नबी मुबल्लिग होते थे, अदा करते थे और हुक्म होता था अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से। लेकिन वो उमर फारूक क्या कहते हैं हुज़ैफा बिन यमान से, हुज़ैफा देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बताओ, सच्चे दिल से बताओ कि मेरा नाम तो मुनाफिकीन में नहीं लिया था। ये कौन है मेरे भाइयों? रोंगटा खड़ा नहीं होता है हमारा, रोंगटा खड़ा। हम क्या है, हम क्या है मेरे भाइयों? आज मुसलमानों की हालत, दीनदार मुसलमानों की हालत क्या है? हर कोई अपने गिरबान में जाके झांके, अपने गिरबान में देखे कि हम कैसे हैं। ये तो अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने गैब का इल्म, अंदरूनी इल्म, बातिन का इल्म सिर्फ अपने लिए खास कर रखा है। नहीं तो मैं आपके बारे में जान जाता कि आप कैसे हैं, आप मेरे बारे में जान जाते कि मैं कैसा हूं। ये तो अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है मेरे भाइयों। या कम से कम एक अगर ये कायदा होता कि जो जितना गुनाह करेगा उतना ही ज्यादा उसके जिस्म से बदबू निकलेगी, अगर ये कायदा होता, अल्लाह ताला बना देता, तो क्या होता? सोचो कितनी गलती हमने की है बचपन से लेकर अब तक, और कितनी गलती करने का इरादा भी करते हैं, लेकिन अल्लाह वाले हैं। तो मैं ये कह रहा था कि दीन को, सही दीन तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, और सही दीन है किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह का नाम। किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह। अहले इल्म को ना छोड़ना मेरे भाइयों। दीन सीखना है। सहाबा इकराम ने नबी को नहीं छोड़ा था, सहाबा इकराम ने सिर्फ कुरान को लेकर के नबी को नहीं छोड़ा था, अल्लाह के नबी की हदीस को लेकर के नबी को नहीं छोड़ा था, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की किताब भी पढ़ते थे और नबी के दर्स में हाजिर भी होते थे। वल्लज़ी बअस फिल उम्मीयीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अपनी जलालत को, अपनी तारीकी को, अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को अगर आप दूर करना चाहते हैं तो आप अहले इल्म को अपना उस्ताद मान करके, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अच्छे उलमा जो जानते हैं, दीनदार हैं, कुरान और हदीस के जानने वाले हैं, उनको पकड़िए और फिर पकड़ करके उनसे आप इल्म हासिल कीजिए, किताबों का मुताला कीजिए और लगे रहिए अपनी ज़िंदगी का। ये जैसे नमाज के साथ आप लगे हुए हैं, रोज़ाना 5 मरतबा हज पे हज, उम्रा पे उम्रा, अच्छा काम, सदका और खैरात आप करते रहते हैं। आप ज़रूर ये तालीम को अपनाते रहिए और तालीम हासिल करते रहें। मज़्ज़ भाई दोस्तों, सबसे ज़्यादा आज गड़बड़ी जो शैतान हमें जकड़ कर रखा है वो यही है कि गलत चीज़ों को इबादत का लिबादा पहना करके, मुज़य्यन करके हमारे सामने पेश करता है। बहुत सारे लोग, इतने बड़े बड़े उलमा हैं, क्या उनसे गलती हो सकती है? जी गलती हो सकती है। बहुत सारे लोग इतने बड़े आलिम हैं, अल्लाह वाले आदमी हैं, क्या उनसे गलती? जी गलती हो सकती है। इंसान है तो उनसे गलती होगी, इंसान है उनसे गलती किससे नहीं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गलती नहीं। मेरे भाइयों, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक उसूल बता दिया है, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। मैं जिस तरह नमाज पढ़ता हूँ उस तरह नमाज पढ़ो। छोड़ो फला मकतबे फिक्र को, छोड़ो फला मसलक को, छोड़ो फला मदरसा को, फला इमाम को छोड़ो। तुम कोशिश करो, ये पहचानने की कोशिश करो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर तहरीमा से लेकर के तस्लीम तक, सलाम तक क्या करते थे, सलाम फेरने के बाद क्या करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मसलक के हैं मेरे भाइयों? किसी मसलक के नहीं, सबके, मुसलमानों के, हमारे भी, आपके, सब मत। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हज करो, हज करो। मैं जैसे हज कर रहा हूं उस तरह तुम लोग भी हज करो। लोगों, खुदू अन्नी मनासिककुम लअल्ली ला अलकाकुम बाद आमी हादा। मुझसे मनासिक सीख लो,
ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں ایسا نہ کر سکوں۔ آج 12 ربیع الاول کے موقع پہ حب نبی کے نام پہ جو کام کرتے ہیں، نبی نے کیا، تابعین نے کیا، صحابہ اکرام نے کیا، تابعین نے کیا، ائمہ محدثین نے، کس نے کیا میرے بھائیو؟ چاہے آپ کو دکھنے میں کتنا ہی اچھا لگ جائے، ماشاءاللہ لوگ اللہ کا نام لے رہے ہیں، نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، کوئی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، کتنا ہی اچھا لگے، اگر اچھا لگ رہا ہے کرنے والے کو، دیکھنے والے کو، سمجھ جاؤ کہ یہ شیطان کی چال ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ نبی نے جو کام نہیں کیا زندگی بھر، 23 سالہ زندگی میں، صحابہ اکرام نے جو کام 100 سالہ زندگی میں نہیں کیا، تابعین، ائمہ محدثین نے، امام بخاری نے، امام مسلم جو کام نہیں کیا، وہ آج ہم کریں گے۔ 10 محرم کے موقع پہ کیا کرتے ہیں ہمارے مسلمان؟ حب آل بیت کے نام سے، حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں، میرے بھائیوں صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی تھا حضرت حسین سے؟ ہو سکتا ہے کوئی؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر ایسا کام آپ کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے جس کو بظاہر آپ کو اچھا لگے گا دیکھنے میں، لیکن یاد رکھنا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ اگر نبی نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آئیڈیل ہیں، قدوہ ہیں، اور نبی کی اتنی سنتیں ہیں، یاد رکھنا نبی کی اتنی سنتیں ہیں، ہر چیز سے متعلق نبی کی اتنی زیادہ سنتیں ہیں کہ آپ نبی کی اہم اور بڑی بڑی سنتوں پر عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے میرے بھائیوں، آپ کو کسی اور کی سنت پر عمل کرنے اور دیکھنے اور چلنے کی کوئی ضرورت کبھی محسوس نہیں ہوگی۔ پوری زندگی میں، 24 گھنٹے میں، پوری زندگی میں، رات میں، دن میں، کھانے میں، پینے میں، تجارت میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے۔ یہ دین کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا، وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں، اپنے اعتبار سے کوشش کرتے ہیں اچھی طرح نماز پڑھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں بالعموم، بالخصوص، اور پوری زندگی جو آپ عبادت کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں اپنی اس میں، اس کو سامنے رکھ کر کے میں کہنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ رکوع سجود کو مکمل طور پر، پورے طور پر نہیں کر رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان، جب اس کی نماز ختم ہوئی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ کہ تم یہ نماز کتنے سالوں سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں 40 سال سے یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ، صحیح روایت ہے، حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ یہ تمہاری نماز 40 سال سے جو تم پڑھ رہے ہو، یہ قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اللہ تعالیٰ، اور اگر اس طرح تم مر جاؤ گے تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سنت ہے، فطرت ہے، اس کے خلاف میں مرو گے۔ کس کو وعید سنائی ہے میرے بھائیوں؟ نماز پڑھنے والے کو، جو 40 سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں ہماری ہر عبادت میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری عبادت برباد ہو جائے۔ اس لیے آج ہم لوگوں کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنی دینی حالت کو دیکھیں، اپنے عبادات کو دیکھیں، اپنے عقائد کو دیکھیں، اپنی تجارت کو دیکھیں، اپنے لین دین کو دیکھیں، اپنے اخلاقیات کو دیکھیں کہ ہماری پوری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق ہے کہ نہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل طور پر دین اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہم تمام لوگوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تیری عبادت، تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت تک، مرنے تک، موت تک اللہ تعالیٰ ہمیں دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث زیادہ سے زیادہ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق عقیدہ بنانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشفنا. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب الباس، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاؤك لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.